صبح ہلا بول پر ایجوکیشن کے حوالے سے ایک سٹوری ہم نے شیئر کی تھی. اس سٹوری کے بعد بے شمار فون بھی آئے, میسیجز بھی آئے اور سب نے اس کی تعریف کی کہ اس طرح کا کام ہوتا رہنا چاہیے. حالانکہ ہلا بول کی جب سے ہم نے شروعات کی ہے تب سے لے کے اب تک اس طرح کی چیزیں ہم کرتے رہے ہیں اور ایجوکیشن اور ہیلتھ پر ہمارا فوکس رہا ہے. لیکن جتنی خستہ حالت ہے یا جس خستہ حالی کا ہم شکار ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کو لے کر, یقیناً اتنا بڑا کام ہم لوگ نہیں کر پائے. بہت سارے میسیجز آئے, بہت نے کہا کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, بہت سارے مشورے آئے, لیکن 2-3 میسیجز ایسے تھے جن کو پڑھ کر میں اندر سے ہل گیا کہ کیا ایسا واقعی میں ہے. اور جب میں نے فون کر کے کنفرم کیا کچھ دوست احباب سے تو انہوں نے کہا ہاں ایسا بالکل ہے. میسیجز زیادہ راجوری پونچھ سے تھے, لیکن بتایا یہ گیا کہ ایسا حال صرف راجوری پونچھ میں نہیں ہے بلکہ پورے جموں کشمیر میں اس طرح کی حالت سے کئی اسکول دوچار ہیں. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ کیا خبر کرتے تھے. اس سے پہلے ہم آپ تک یہ خبر پہنچاتے رہے ہیں کہ فلاں اسکول ہے وہاں پہ سٹاف نہیں ہے, فلاں اسکول ہے وہاں پہ فلاں سبجیکٹ کا ٹیچر نہیں ہے, فلاں اسکول ہے وہاں پر سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے, وہاں ٹیچر بھیجا جانا چاہیے, وہاں سٹاف بھیجا جانا چاہیے. یا بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جہاں ٹیچرز نہیں جاتے ہیں, کوئی ZDO آفس میں بیٹھا ہے, کوئی CO آفس میں, کوئی تحصیلدار کے آفس میں, کوئی SDM کے آفس میں. اس طرح کی چیزیں ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں. لیکن یہ ایک نئی خبر ہے اور کم سے کم میرے لیے تو بالکل نئی تھی. پتہ نہیں ایڈمنسٹریشن اس کے بارے میں کتنا جانتی ہے, چیف ایجوکیشن آفیسر کے دفتر اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کتنا جانتے ہیں, اس کی خبر مجھے نہیں ہے. یقیناً وہ جانتے ہوں گے, لیکن چونکہ معاملہ سرکاری ہے اور سرکاری گاڑی تو ایسے ہی چلتی رہتی ہے. خبر یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسکول جموں کشمیر میں ہیں جہاں ایک بھی بچہ اسکول میں نہیں جاتا ہے, یعنی انرولمنٹ 0. اور اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی خبر یہ ہے کہ اس اسکول میں ٹیچر موجود ہیں. بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں 1 2 3 ٹیچر ہیں. ٹیچر صبح جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں, لیکن وہ دن بھر وہاں بیٹھے رہتے ہیں. انرولمنٹ کے نام پر ایک بھی بچہ اس اسکول میں نہیں آتا ہے. یہ ایک اسکول کا حال نہیں ہے, کئی ایسے اسکول ہیں, آس پاس میں اکیڈمیز ہیں, پرائیویٹ اسکول ہیں, اور سرکاری اسکول کا یہ حال ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ فکر مند ہونا چاہیے تھا پرائیویٹ اسکول کے مالکان کو کہ پرائیویٹ اسکول کے آس پاس اگر سرکاری اسکول کھل جائیں گے جہاں آپ یونیفارم بھی مفت میں دیتے ہیں, جہاں آپ کتابیں بھی مفت میں دیتے ہیں, تو ہمارے انرولمنٹ گھٹے گی, ہمارے ہاں کون پڑھنے آئے گا. لیکن یہاں معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے. پرائیویٹ اسکول جہاں فیس بھی آپ کو دینی ہے, پرائیویٹ اسکول جہاں یونیفارم بھی آپ کو خریدنی ہے, پرائیویٹ اسکول جہاں کتابیں بھی باہر سے آپ کو خریدنی ہیں, وہاں انرولمنٹ اس قدر ہو جاتی ہے کہ پرائیویٹ اسکول کی انتظامیہ منع کرتی ہے کہ اب ہم آپ کے بچے کی ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ ایڈمیشن ہے. اور دوسری طرف سرکاری اسکول کا حال دیکھیے. سرکاری اسکول جہاں پر اساتذہ کو اچھی خاصی سیلری دی جاتی ہے, وہاں ایک بھی بچہ پڑھنے نہیں آتا ہے. کبھی اس کی طرف کیا ہماری انتظامیہ کا دھیان نہیں گیا؟ کیا کبھی چیف ایجوکیشن آفیسر, ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن یا اس سے بھی اوپر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا دھیان کبھی اس طرف نہیں گیا کہ کوئی اسکول ہے, اسکول میں صبح 8 بجے سے 2 بجے تک یا 10 سے 4 تک اساتذہ تو جا رہے ہیں لیکن اساتذہ دن بھر بیٹھے رہتے ہیں. اسکول میں بچوں کے نام پر ایک بھی بچہ انرول نہیں ہے اور اسکول چل رہا ہے, کاغذوں میں چل رہا ہے. اب ایڈمنسٹریشن اس طرف دھیان کیوں نہیں دیتی ہے, کیوں نہیں سوچتی ہے, اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہے؟ یا پھر ایڈمنسٹریشن سوچتی ہے کہ جس طرح کا نظام چل رہا ہے ویسے ہی نظام چلتا رہے, کون یہ درد سر اپنے سر لے, کون اس جھمیلے میں, کون اس پریشانی میں پڑے. آپ کو یقیناً یہ ہلا دینے والی خبر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کئی اسکول ایسے ہیں جہاں پر انرولمنٹ 0 ہے, ایک بھی بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے اور ٹیچر جا رہے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن, اسکول انتظامیہ اور یہ ایجوکیشن کا پورا تنتر اس طرف کبھی دھیان کیوں نہیں دیتا ہے؟ آپ نے 2 سال پہلے انرولمنٹ ڈرائیو بھی شروع کی تھی. شہروں میں تو چلیے آپ انرولمنٹ ڈرائیو کر لیتے ہیں, لیکن گاؤں دیہات کا کیا؟ شہروں کی چیزیں تو چلیے ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہیں. شہروں میں آبادی اتنی زیادہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول جب منع کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دے رہے ہیں, تب کوئی سرکاری اسکول میں جاتا ہے. تو چلیے آپ کا اسکول بھی چل رہا ہے, لیکن گاؤں دیہات کا کیا؟ اور جو شہر کے اطراف میں اسکول ہیں
उनका क्या? कहां इससे पहले सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे बड़ी बड़ी जगहों पर आज बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और कहां अब ये आलम है कि सरकारी स्कूल में एक भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। टीचर्स जाते हैं, बैठते हैं, वापस आ जाते हैं। क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? क्या इस तरफ हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या ध्यान नहीं देना चाहिए? और क्या इसका कोई हल नहीं निकालना चाहिए? इस तरफ क्यों इंतजामिया नहीं सोचती है? क्या वो स्कूल जहां पर बच्चे नहीं हैं, असातिज़ा हैं, क्या वो स्कूल जहां पर बच्चे ज्यादा हैं, असातिज़ा कम हैं, उनको क्लब कर दिया जाए? बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां चंद कदम के फासले पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। क्या कोई ऐसा नॉर्म्स नहीं है कि सरकारी स्कूल के कितने फासले पर प्राइवेट स्कूल होना चाहिए? फिर अगर वो नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर उनका रिजल्ट कैसे बनता है? इस तरफ इंतजामिया क्यों नहीं सोचती है? या फिर हम इसका दूसरा मतलब लें कि इंतजामिया इसमें मिली हुई है, इंतजामिया भी इसमें शामिल है, वो भी ये चाहती है कि सरकारी स्कूल आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएं और प्राइवेट स्कूल चले। हालांकि ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इंतजामिया चाहती होगी, लेकिन जमीन पर जो कुछ हो रहा है उस पर इंतजामिया का बरवक्त कार्रवाई न करना, इसके मानी कई सारे निकल सकते हैं। उसमें एक मानी इसका यह भी निकलता है कि क्या इंतजामिया कहीं इसमें शामिल तो नहीं है? क्या कहीं ZDO दफ्तर, CO दफ्तर, डायरेक्टरेट का जो पूरा तंत्र है वो इसमें शामिल तो नहीं है? क्या सरकारी स्कूल जो पैसा कमा रहे हैं वो उन तक तो नहीं जा रहा है? स्कूल में टीचर जा रहा है, अगर वहां बच्चे नहीं है तो पास के किसी स्कूल के साथ उसको क्लब कर दिया जाए, ताकि फायदा उस स्कूल का भी हो जहां पर स्टाफ कम था, और फायदा उन असातिज़ा से भी आप ले पाएं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सर दर्द ये है कि वो जाएं तो पढ़ाएं किसे? वहां तो कोई है ही नहीं है। शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मुझे फोन किए, मैसेजेस किए और इस जानिब भी मेरी तवज्जो दिलाई। रहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई स्कूल ऐसा होगा जहां बच्चे नहीं होंगे। बच्चे नहीं होंगे, चलिए असातिज़ा भी नहीं होंगे, क्योंकि असातिज़ा को करीब के स्कूल में भेज दिया गया होगा। ऐसा नहीं है, असातिज़ा हैं, बच्चे नहीं हैं, और उसके ऊपर भी सितम यह है कि सरकारी स्कूल के बिल्कुल करीब में 2-2, 3-3 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। तो इंतजामिया इस जानिब कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ध्यान क्यों नहीं देती है, और इसका कोई हल निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती है? उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई हल निकालने की कोशिशें इंतजामिया जरूर करेगी।